قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہو، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہو، اترتے ہوئے ہر سیڑھی پر سبحان اللہ کہو۔ ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور اس درخت کی وسعت، اس کی چوڑائی، اس کا بڑا پن اتنا ہے کہ ایک حدیث میں عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کوا پیدا ہو اور اس کے بعد اڑنا شروع کرے، اور اڑتے 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 وہ مر جائے، تو اس درخت کے اوپر سے اس کو وہ ٹاپ نہیں سکے گا، اس کو گزار نہیں سکے گا۔ اور کوے کی عمر حضور نے فرمایا 1000 برس ہوتی ہے، کوے کی عمر 1000 برس ہوتی ہے۔ اصفہان میں طاہر حکمران تھا، طاہر نامی، اور ایک دوسری جگہ سے ایک لوہار وہ وہاں آیا، اور وہاں آ کر اس نے محنت مزدوری کی، کچھ عرصہ کیا، کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی کہ میں اپنے گھر جاؤں، اور تیاری کر کے وہ رات اندھیرے میں نکلا۔ اللہ کی شان تھی، بادشاہ نے وہاں کے حکمران سے کہا تھا کہ جو چور ڈاکو ہیں کوئی گروہ بتایا تو ان کو پکڑو۔ پولیس والوں نے وہ گروہ پکڑ لیا، اور قدرتاً اس گروہ میں سے ایک آدمی بھاگ گیا، ایک آدمی بھاگ گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ سو بادشاہ پوچھے گا کہ یہ بندے کم کیوں ہیں، تو تلاش کرتے کراتے اللہ کی شان تھی کہ وہ لوہار ان کو مل گیا جو اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے پکڑ کر اس کو چوروں کے ساتھ جوڑ دیا، صبح بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے گنتی کی اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے پکڑے، چور ہیں، اور کہا جاؤ ان کو بند کر دو جیل میں۔ تو وہ لوہار سمجھ گیا کہ اب اللہ کے سوا اور کوئی شنوائی نہیں ہے، تو اس نے جو جس کمرے میں تھا وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگا کہ اللہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اے اللہ تو مجھے بچا۔ تو جوں اس نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ادھر بادشاہ اپنے کمرے میں بے چین ہو گیا۔ وہ سونے کی کوشش کرے، بے چینی بڑھ جائے۔ 3 بار وہ کوشش کر کے سونے کی، سو نہیں سکا، تو اس نے اپنے مصاحبوں کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے ہمارے آس پاس میں کوئی مظلوم ہے جس کی فریاد عرش پہ جا رہی ہے۔ سپاہیوں کو بلایا کہ قید خانے میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمیں نہیں پتا، ایک بندہ ہے جب سے وہ آیا ہے وضو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اس کو بلاؤ۔ لے کے آئے، بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے سارا قصہ سنا ہے کہ یہ کس سے ہوا ہے، میرے چوروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھی اللہ والے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا، اس سپاہی سے کہا کہ اس کو اتنے جو ہے وہ دینار اور درہم دے دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلام مجھے معاف کر دیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا اظہار ہے، اور تمہارے لیے جب تک تم زندہ ہو، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم گھر سے ہو کے آؤ، اور جس وقت بھی تم دربار میں، دن میں، رات میں کوئی مسئلہ ہو ہمارے پاس آؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس ذات نے بند کوٹھڑی میں میری آواز کو سن کر میرے مسئلے کو حل کیا، میں اس کو چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں ہوں؟ مجھے تو جب مسئلہ ہوگا میں اس سے کہوں گا۔ اس ذات کو اگر اس طور پہ یاد کیا جائے، پکارا جائے، وہ اس طور پر آتا ہے، اس طور پر آتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم ذکر کرتے 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 اس مقام پہ پہنچو گے
پھر جب تم اللہ سے مدد چاہو گے اللہ سامنے ہوگا. اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.